اب جادو کے جب 100 طرح کے طریقے ہیں تو ہم 100 طرح میں مطلب ہر طریقے کا علاج الگ سے کیسے کریں گے؟ اس میں طریقہ کار ہمارا یہ ہوگا کہ ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے جو ہمیں سارے قسم کے جادو سے بچا لیں۔ ایک ہے جادو کی حفاظت، وہ تو سمپل حفاظتی پڑھائی پڑھیں گے تو نہیں جادو آئے گا۔ ایک ہے جادو کا علاج۔ اب علاج میں ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی کنڈیشن ہے۔ بندش کا جادو ہے تو مجھے کس طریقے سے اس کو فیس کرنا ہے۔ اگر جادو رشتے کو توڑنے کا ہے تو مجھے اس کو کیسے فیس کرنا ہے۔ اگر جادو میری بیماری کا ہے تو اس کو میں نے کیسے فیس کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، لیکن ہم جو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایک نارمل مریض کو وہ ساری چیزیں شروع کروا دیں جو جادو، ہر قسم کے جادو کے لیے فائدے مند ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایک پڑھائی شروع کر لینی ہے اور اس پر لگے رہنا ہے اور اس کو بار بار رپیٹ کرتے رہنا ہے۔ اب یہ جو پڑھائی ہے یہ دنیا کا کوئی جادو ہوگا بھائی، ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا، ختم ہوگا ہی ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا ختم ہوگا۔ ہم نے اپنے رب پر توکل کرنا ہے۔ اچھا جی، کیسے کرنا ہے؟ نمبر 1، حفاظتی پڑھائی کریں گے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل۔ اب یہ چیز 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ اس کا کیا کام ہے کہ آنے والے حملے کو روکنا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی نہیں میں پڑھ رہا ہوں مجھے پھر نہیں فائدہ ہو رہا۔ فائدہ ہوتا ہے، جس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اور واللہ میں 10 سال سے الحمدللہ یہی پڑھائی کر رہا ہوں، میرا جادوگر کوئی ایک طرح کے جادوگر سے نہیں سامنا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میرا کیسے کیسے خبیث جادوگروں سے سامنا ہو چکا ہے۔ یہی پڑھائی کرتا ہوں اور میں پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہوں اگر پڑھنے کے بعد بھی مجھے نقصان ہونا ہے تو ہو جائے، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہو سکتا۔ ہاں جس کو شک شبہ ہے کر کے دیکھتے ہیں جی پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے وہ چیزیں فائدے کا باعث نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلا اصول ہے کتاب یہ قرآن ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ شک شبے اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہاں جگہ نہیں ہے۔ شک شبے والے ہم نہیں رکھتے۔ جو توکل کرنے والا ہے، مضبوط رہنے والا ہے، لڑنے والا ہے، ہارنے کے بعد کھڑا ہونے والا ہے اور اللہ کے نام پر کھڑا ہونے والا ہے، جو وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ کے تحت طاغوتی طاقتوں کا انکار کر کے ان کو للکارنے والا ہے، پھر میدان میں اترتا ہے۔ پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا بندہ میدان میں اترتا ہے، اللہ توکل ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اللہ میں تجھ پر توکل کر کے نکلا ہوں۔ اور کیا کہتا ہے؟ دیکھتا ہے سامنے جادو ہو گیا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، خوفزدہ ہوئے، قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا نہیں خوف نہیں کھانا، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، کامیاب آپ نے ہونا ہے، غالب آپ نے آنا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُ، میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا۔ میرا اللہ جب انہوں نے دیکھا نا ان رسیوں کو سانپ بن گئی اور چل رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ سیبطلو، میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا، میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا، میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا۔ کیا نا اللہ نے بے اثر، اور بے اثر ہی نہیں کیا، ناکام کیا، غائب کر دیا، ختم کر دیا۔ جادوگر کو سمجھ آ گئی۔ آپ لوگوں نے، ہم نے اپنے رب کے ساتھ جڑ کے پڑھائی کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے، اور پڑھائی کرنے کے بعد اس چیز کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لے کہ یہ پڑھائی جو ہے یہ تلوار کی طرح چل رہی ہے۔ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا پڑھائی اثر نہیں کرتی ہوتی؟ یہ مجھے سمجھا دیں، یہ کہاں سے لوجک آپ لوگوں نے لے لیا کہ پڑھائی اثر نہیں کرتی؟ جادوگر بیٹھا ہے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، جادو کر رہا ہے وہ سعودیہ میں بیٹھے، دبئی میں بیٹھے لوگوں پر، جو آسٹریلیا میں بیٹھے، انگلینڈ میں بیٹھے، یو ایس اے میں، کینیڈا میں، ان ملکوں میں بیٹھے بندوں پر جادو میں اتنی طاقت ہے کہ وہ یہاں سے بیٹھا اثر کر رہا ہے۔ قرآن میں اتنی طاقت نہیں کہ میں سامنے بیٹھا پڑھ رہا ہوں تو اثر نہیں ختم ہو رہا۔ اللہ کے بھی کچھ اصول ہے۔ ہم نے کہہ دیا کہ جی جادو ایسے نہیں ہوگا، ویسے نہیں ہوگا، نہیں جائے گا۔ بھائی
یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو اور پڑھو سورہ فلق ناس، صرف سورہ فلق ناس، صرف سورہ فلق ناس۔ دنیا کا کوئی جادو ایسا نہیں جس کو کاٹ نہیں سکتی۔ مجھے پتا چلے، میں 3 کل بتاتا ہوں، سورۃ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ سورۃ اخلاص اتنی بھاری ہے جنات پر، اتنی بھاری ہے جادوگروں پر، اتنی بھاری ہے جادو پر، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ شیطان تو ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی۔ سورۃ اخلاص میں تو ساری کی ساری توحید ہے، توحید یہی تو مسئلہ اس کو پیش آیا تھا۔ تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سورہ فلق ناس زیادہ پڑھنی ہے، آپ نے ان اللہ سیبتلو زیادہ پڑھنا ہے، آپ نے سورہ یونس آیت نمبر 85 86 300 بار پڑھنی ہے، آپ نے سورۃ المومنون آیت نمبر 97 98 پڑھنی ہے، یہ اور اس کے ساتھ حفاظتی پڑھائی۔ یہ پڑھائی کرنے کے بعد توکل کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، ساتھ میں اگر آپ کو رقیہ دم سننے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو رقیہ دم سننا ہے آپ نے۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ پڑھائی بھی کروں اور میرے اوپر جادو بھی ہوتا رہے، جادو کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ کچھ پروسیس سے گزارتے ہیں۔ رقیہ سننے سے اگر تکلیف ہوتی ہے تو رقیہ کو سارا نہ سنیں، 1 منٹ کا لگا کے سنیں، 1 منٹ بعد طبیعت خراب ہو رہی بند کر دیں، 2 منٹ بعد، لیکن کوشش کریں گے کچھ دن بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ جادو کا اثر، یہ پڑھائی جو ہے، یہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ پڑھائی اثر نہیں کرتی، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پڑھائی اثر کر رہی ہوتی ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ میں جو ہے وہ اس سے وہ کر رہا ہوں، تو پھر اس کا اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں کلہاڑی سے درخت کاٹ رہا ہوں لیکن کاٹ ہی نہیں جا رہے، کٹ نہیں سکتا، میری کلہاڑی کام کی نہیں ہے۔ بھائی کلہاڑی کا کام ہے کاٹنا، لیکن درخت آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، ذرا آپ کے سامنے جو ہے جو کاٹ رہے ہیں وہ موٹا ہے، تو اس کو 2 4 دن 5 دن لگیں گے، ہفتہ لگے گا۔ اب میں 2 4 دن بعد تھک گیا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے کہ میں تھکا ہوں تو میں نے چھوڑ دیا ہے اور میں بیزار ہو گیا ہوں اس چیز سے۔ آپ لوگ اس چیز پہ لگ جائیں، میرے اللہ نے بتا دیا یہ شر ختم ہوگا تو ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ شر نہ ختم ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ فائدہ نہ ہو۔ یہ آری کی طرح، تلوار کی طرح یہ پڑھائی جادو کے خلاف چل رہی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جادو ختم کس طرح ہو رہا ہے، کتنے ٹائم میں ہو رہا ہے، وہ کس طرح کا جادو ہے، وہ ختم ہوتا ہے۔ پھر بیماری کوئی رہ جاتی ہے تو ہم اس کو بھی جادو بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، بلیم کر کے جادوگروں کو جادو خود اپنے اوپر کروا رہے ہوتے ہیں۔ جادوگر نے 1000 مرتبہ پڑھا تھا ایک عمل کہ اس پر یہ ہو جائے، اس پر یہ ہو جائے، اسے کر کے پڑھنے والا جو جادو ہے۔ اور میں مختصر اشارتاً بات کر رہا ہوں، اور ہم نے کیا کیا، ہم نے 100 بار دہرا دیا کہ میرے اوپر یہ ہو گیا، میرے اوپر یہ ہو گیا، اس کا تو عمل 1100 مرتبہ ہو گیا، اس کا تو مزید اثر کرے گا۔ ان اللہ سیبتلو کیا ہے، اللہ بے اثر کر دے گا، اللہ بے اثر کرے گا، اللہ بے اثر کرے گا، وہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ اسی پڑھائی سے یہ پڑھائی اثر کرتی ہے، واللہ ہے اللہ کی قسم یہ پڑھائی اثر کرتی ہے۔ ہمیں غلط گائیڈ کیا گیا، یہ پڑھائی اثر نہیں کرتی۔ نئے نئے وظیفے بتا کے نئی نئی چیزوں کو بتا کے، نئی نئی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، اس طریقے پر آ جاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ کوئی جادوگر سورہ فلق ناس پڑھنے والے بندہ، کوئی کسی جادوگر کا جادو ایسا نہیں ہے سورہ فلق ناس سے نہ ٹوٹے۔ بیماری کا جادو ہے، سورہ فاتحہ ملا لو، سورہ فلق ناس ملا لو، درود ابراہیمی 33 بار پڑھو، صبح شام پانی پر دم کر کے پیو، رقیہ دم سنو، 1 مہینہ کر لو، میرے سے لکھوا کے لے جاؤ، جادو ختم ہو جائے گا۔ بندش کا جادو ہے، آپ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ، سورہ توبہ کی آخری ایک آیت 300 مرتبہ، استغفر اللہ 1000 مرتبہ شروع کر دو، ساتھ میں 3 بار رقیہ دم صبح شام شروع کر دو، بندش ہر قسم کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو کوئی رکاوٹ، اس کا جادو کیا اس کو کہتے ہیں، ہسبینڈ وائف ریلیشن کا، حفاظتی پڑھائی صبح شام، ساتھ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، ساتھ میں سورہ یونس آیت نمبر 85 86 100 مرتبہ، سورہ مومنون آیت نمبر 97 98 100 مرتبہ، یہ چیزیں پڑھے صبح شام، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ جادو کے خلاف پڑھائی اثر کرتی ہے۔ ہماری چیزیں ہیں جو ہم یا تو دہرا کے جادوگر کی دوبارہ مدد کر دیتے ہیں، یا پھر ہم کرتے ہیں، ہمارے اندر کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم
اس میں علاج میں پورا نہیں اتر پاتے اور بلیم کرتے ہیں نہیں جی پڑھائی اثر نہیں کرتی. پڑھائی اثر کرتی ہے. میرا اللہ سچا ہے. اب جادو کے جب 100 طرح کے طریقے ہیں تو ہم 100 طرح میں مطلب ہر طریقے کا علاج الگ سے کیسے کریں گے؟ اس میں طریقہ کار ہمارا یہ ہوگا کہ ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے جو ہمیں سارے قسم کے جادو سے بچا لیں. ایک ہے جادو کی حفاظت. وہ تو سمپل حفاظتی پڑھائی پڑھیں گے تو نہیں جادو آئے گا. ایک ہے جادو کا علاج. اب علاج میں ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی کنڈیشن ہے. بندش کا جادو ہے تو مجھے کس طریقے سے اس کو فیس کرنا ہے. اگر جادو رشتے کو توڑنے کا ہے تو مجھے اس کو کیسے فیس کرنا ہے. اگر جادو میری بیماری کا ہے تو اس کو میں نے کیسے فیس کرنا ہے. یہ ساری چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں. لیکن ہم جو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایک نارمل مریض کو وہ ساری چیزیں شروع کروا دیں جو جادو ہر قسم کے جادو کے لیے فائدے مند. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایک پڑھائی شروع کر لینی ہے اور اس پر لگے رہنا ہے اور اس کو بار بار رپیٹ کرتے رہنا ہے. اب یہ جو پڑھائی ہے یہ دنیا کا کوئی جادو ہوگا بھائی ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا, ختم ہوگا ہی ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا ختم ہوگا. ہم نے اپنے رب پر توکل کرنا ہے. اچھا جی کیسے کرنا ہے؟ نمبر 1 حفاظتی پڑھائی کریں گے. سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات, آخری 3 کل. اب یہ چیز 7 مرتبہ پڑھیں گے. یہ اس کا کیا کام ہے کہ آنے والے حملے کو روکنا. اب لوگ کہتے ہیں جی نہیں میں پڑھ رہا ہوں مجھے پھر نہیں فائدہ ہو رہا. فائدہ ہوتا ہے. جس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا. اور واللہ میں 10 سال سے الحمدللہ یہی پڑھائی کر رہا ہوں. میرا جادوگر کوئی ایک طرح کے جادوگر سے نہیں سامنا. آپ کو اندازہ نہیں ہے میرا کیسے کیسے خبیث جادوگروں سے سامنا ہو چکا ہے. یہی پڑھائی کرتا ہوں اور میں پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہوں اگر پڑھنے کے بعد بھی مجھے نقصان ہونا ہے تو ہو جائے. مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہو سکتا. ہاں جس کو شک شبہ ہے کر کے دیکھتے ہیں جی پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, تو پھر ایسے لوگوں کے لیے وہ چیزیں فائدے کا باعث نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پہلا اصول ہے کتاب یہ قرآن ہے, اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. جو لوگ شک شبے اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہاں جگہ نہیں ہے. شک شبے والے ہم نہیں رکھتے. جو توکل کرنے والا ہے, مضبوط رہنے والا ہے, لڑنے والا ہے, ہارنے کے بعد کھڑا ہونے والا ہے اور اللہ کے نام پر کھڑا ہونے والا ہے, جو وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ کے تحت طاغوتی طاقتوں کا انکار کر کے ان کو للکارنے والا ہے, پھر میدان میں اترتا ہے. پھر دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا بندہ میدان میں اترتا ہے اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہ میں تجھ پر توکل کر کے نکلا ہوں. اور کیا کہتا ہے؟ دیکھتا ہے سامنے جادو ہو گیا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. خوفزدہ ہوئے. قُلْنَا لَا تَخَفْ. ہم نے کہا نہیں خوف نہیں کھانا. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ. کامیاب آپ نے ہونا ہے, غالب آپ نے آنا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ سیبتلو. میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا. میرا اللہ جب انہوں نے دیکھا نا ان رسیوں کو سانپ بن گئی اور چل رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ سیبتلو. میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا, میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا, میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا. کیا نا اللہ نے بے اثر, اور بے اثر ہی نہیں کیا, ناکام کیا, غائب کر دیا, ختم کر دیا. جادوگر کو سمجھ آ گئی. آپ لوگوں نے ہم نے اپنے رب کے ساتھ جڑ کے پڑھائی کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے اور پڑھائی کرنے کے بعد اس چیز کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لے کہ یہ پڑھائی جو ہے یہ تلوار کی طرح چل رہی ہے. یہ کس نے آپ کو کہہ دیا پڑھائی اثر نہیں کرتی ہوتی؟ یہ مجھے سمجھا دے. یہ کہاں سے لوجک آپ لوگوں نے لے لیا کہ پڑھائی اثر نہیں کرتی؟ جادوگر بیٹھا ہے پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں جادو کر رہا ہے. وہ سعودیہ میں بیٹھے, دبئی میں بیٹھے لوگوں پر, جو آسٹریلیا میں بیٹھے, انگلینڈ میں بیٹھے, یو ایس اے میں, کینیڈا میں, ان ملکوں میں بیٹھے بندوں پر جادو میں اتنی طاقت ہے کہ وہ یہاں سے بیٹھا اثر کر رہا ہے. قرآن میں اتنی طاقت نہیں کہ میں سامنے بیٹھا پڑھ رہا ہوں تو اثر نہیں ختم ہو رہا.
اللہ کے بھی کچھ اصول ہیں. ہم نے کہہ دیا کہ جی جادو ایسے نہیں ہوگا, ویسے نہیں ہوگا, نہیں جائے گا. بھائی یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو اور پڑھو سورہ فلق ناس, صرف سورہ فلق ناس, صرف سورہ فلق ناس. دنیا کا کوئی جادو ایسا نہیں جس کو کاٹ نہیں سکتی. مجھے پتہ چلے, میں 3 کل بتاتا ہوں, سورۃ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس. سورۃ اخلاص اتنی بھاری ہے جنات پر, اتنی بھاری ہے جادوگروں پر, اتنی بھاری ہے جادو پر, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. شیطان تو ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی. سورۃ اخلاص میں تو ساری کی ساری توحید ہے. توحید یہی تو مسئلہ اس کو پیش آیا تھا. تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سورہ فلق ناس زیادہ پڑھنی ہے, آپ نے ان اللہ سیبتلو زیادہ پڑھنا ہے, آپ نے سورہ یونس آیت نمبر 85 86 300 بار پڑھنی ہے, آپ نے سورۃ المومنون آیت نمبر 97 98 پڑھنی ہے. یہ اور اس کے ساتھ حفاظتی پڑھائی, یہ پڑھائی کرنے کے بعد توکل کرنا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے. ساتھ میں اگر آپ کو رقیہ دم سننے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو رقیہ دم سننا ہے آپ نے. اب اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل سے آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ پڑھائی بھی کروں اور میرے اوپر جادو بھی ہوتا رہے. جادو کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ کچھ پروسیس سے گزارتے ہیں. رقیہ سننے سے اگر تکلیف ہوتی ہے تو رقیہ کو سارا نہ سنیں, 1 منٹ کا لگا کے سنیں. 1 منٹ بعد طبیعت خراب ہو رہی بند کر دیں, 2 منٹ بعد. لیکن کوشش کریں گے کچھ دن بعد یہ ختم ہو جائے گا. جادو کا اثر, یہ پڑھائی جو ہے, یہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ پڑھائی اثر نہیں کرتی, یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. پڑھائی اثر کر رہی ہوتی ہے. اب کوئی بندہ کہے کہ میں جو ہے وہ اس سے وہ کر رہا ہوں, تو پھر اس کا اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں کلہاڑی سے درخت کاٹ رہا ہوں لیکن کاٹ ہی نہیں جا رہے, کٹ نہیں سکتا, میری کلہاڑی کام کی نہیں ہے. بھائی کلہاڑی کا کام ہے کاٹنا, لیکن درخت آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, ذرا آپ کے سامنے جو ہے جو کاٹ رہے ہیں وہ موٹا ہے, تو اس کو 2-4 دن 5 دن لگیں گے, ہفتہ لگے گا. اب میں 2-4 دن بعد تھک گیا ہوں, تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے کہ میں تھکا ہوں تو میں نے چھوڑ دیا ہے اور میں بیزار ہو گیا ہوں اس چیز سے. آپ لوگ اس چیز پہ لگ جائیں. میرے اللہ نے بتا دیا یہ شہر ختم ہوگا تو ہوگا انشاءاللہ. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ شہر نہ ختم ہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ فائدہ نہ ہو. یہ آری کی طرح, تلوار کی طرح یہ پڑھائی جادو کے خلاف چل رہی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جادو ختم کس طرح ہو رہا ہے, کتنے ٹائم میں ہو رہا ہے, وہ کس طرح کا جادو ہے, وہ ختم ہوتا ہے. پھر بیماری کوئی رہ جاتی ہے تو ہم اس کو بھی جادو بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں, بلیم کر کے جادوگروں کو جادو خود اپنے اوپر کروا رہے ہوتے ہیں. جادوگر نے 1000 مرتبہ پڑھا تھا ایک عمل کہ اس پر یہ ہو جائے, اس پر یہ ہو جائے, ایسے کر کے پڑھنے والا جو جادو ہے. اور میں مختصر اشارتاً بات کر رہا ہوں, اور ہم نے کیا کیا, ہم نے 100 بار دہرا دیا کہ میرے اوپر یہ ہو گیا, میرے اوپر یہ ہو گیا. اس کا تو عمل 1100 مرتبہ ہو گیا, اس کا تو مزید اثر کرے گا. ان اللہ سیبتلو کیا ہے, اللہ بے اثر کر دے گا, اللہ بے اثر کرے گا, اللہ بے اثر کرے گا, وہ بے اثر ہو جاتا ہے. اسی پڑھائی سے, یہ پڑھائی اثر کرتی ہے, بھلا ہے اللہ کی قسم یہ پڑھائی اثر کرتی ہے. ہمیں غلط گائیڈ کیا گیا, یہ پڑھائی اثر نہیں کرتی. نئے نئے وظیفے بتا کے نئی نئی چیزوں کو بتا, نئی نئی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو, اس طریقے پر آ جاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دنیا میں بھی کامیابی, آخرت میں بھی کامیابی. کوئی جادوگر سورہ فلق ناس پڑھنے والے بندہ, کوئی کسی جادوگر کا جادو ایسا نہیں سورہ فلق ناس سے نہ ٹوٹے. بیماری کا جادو ہے, سورہ فاتحہ ملا لو, سورہ فلق ناس ملا لو, درود ابراہیمی 33 بار پڑھو, صبح شام پانی پر دم کر کے پیو, رقیہ دم سنو, 1 مہینہ کر لو, میرے سے لکھوا کے لے جاؤ, جادو ختم ہو جائے گا. بندش کا جادو ہے, آپ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ, سورہ فلق ناس 41 مرتبہ, سورہ توبہ کی آخری ایک آیت 300 مرتبہ, استغفر اللہ 1000 مرتبہ شروع کر دو, ساتھ میں 3 بار رقیہ دم صبح شام شروع کر دو. بندش ہر قسم کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کو کوئی رکاوٹ, اس کا جادو کیا اس کو کہتے ہیں, ہسبینڈ وائف ریلیشن کا, حفاظتی پڑھائی صبح شام, ساتھ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102, ساتھ میں سورہ یونس آیت نمبر 85 86 100 مرتبہ, سورہ مومنون آیت نمبر 97 98 100 مرتبہ. یہ چیزیں پڑھے صبح شام, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. جادو کے خلاف پڑھائی اثر کرتی ہے.
ہماری چیزیں ہیں جو ہم یا تو دہرا کے جادوگر کی دوبارہ مدد کر دیتے ہیں، یا پھر ہم کرتے ہیں ہمارے اندر کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس میں علاج میں پورا نہیں اتر پاتے اور بلیم کرتے ہیں نہیں جی پڑھائی اثر نہیں کرتی، پڑھائی اثر کرتی ہے، میرا اللہ سچا ہے۔ اب جادو کے جب 100 طرح کے طریقے ہیں تو ہم 100 طرح میں مطلب ہر طریقے کا علاج الگ سے کیسے کریں گے؟ اس میں طریقہ کار ہمارا یہ ہوگا کہ ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے جو ہمیں سارے قسم کے جادو سے بچا لیں۔ ایک ہے جادو کی حفاظت، وہ تو سمپل حفاظتی پڑھائی پڑھیں گے تو نہیں جادو آئے گا۔ ایک ہے جادو کا علاج۔ اب علاج میں ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی کنڈیشن ہے۔ بندش کا جادو ہے تو مجھے کس طریقے سے اس کو فیس کرنا ہے۔ اگر جادو رشتے کو توڑنے کا ہے تو مجھے اس کو کیسے فیس کرنا ہے۔ اگر جادو میری بیماری کا ہے تو اس کو میں نے کیسے فیس کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، لیکن ہم جو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایک نارمل مریض کو وہ ساری چیزیں شروع کروا دیں جو جادو ہر قسم کے جادو کے لیے فائدے مند ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایک پڑھائی شروع کر لینی ہے اور اس پر لگے رہنا ہے اور اس کو بار بار رپیٹ کرتے رہنا ہے۔ اب یہ جو پڑھائی ہے یہ دنیا کا کوئی جادو ہوگا بھائی، ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا، ختم ہوگا ہی ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا ختم ہوگا۔ ہم نے اپنے رب پر توکل کرنا ہے۔ اچھا جی، کیسے کرنا ہے؟ نمبر 1، حفاظتی پڑھائی کریں گے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل۔ اب یہ چیز 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ اس کا کیا کام ہے کہ آنے والے حملے کو روکنا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی نہیں میں پڑھ رہا ہوں مجھے پھر نہیں فائدہ ہو رہا۔ فائدہ ہوتا ہے، جس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اور واللہ میں 10 سال سے الحمدللہ یہی پڑھائی کر رہا ہوں، میرا جادوگر کوئی ایک طرح کے جادوگر سے نہیں سامنا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میرا کیسے کیسے خبیث جادوگروں سے سامنا ہو چکا ہے۔ یہی پڑھائی کرتا ہوں اور میں پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہوں اگر پڑھنے کے بعد بھی مجھے نقصان ہونا ہے تو ہو جائے، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہو سکتا۔ ہاں جس کو شک شبہ ہے کر کے دیکھتے ہیں جی پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے وہ چیزیں فائدے کا باعث نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلا اصول ہے کتاب یہ قرآن ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ شک شبے اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہاں جگہ نہیں ہے۔ شک شبے والے ہم نہیں رکھتے۔ جو توکل کرنے والا ہے، مضبوط رہنے والا ہے، لڑنے والا ہے، ہارنے کے بعد کھڑا ہونے والا ہے اور اللہ کے نام پر کھڑا ہونے والا ہے، جو وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ کے تحت طاغوتی طاقتوں کا انکار کر کے ان کو للکارنے والا ہے، پھر میدان میں اترتا ہے۔ پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا بندہ میدان میں اترتا ہے، اللہ توکل ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اللہ میں تجھ پر توکل کر کے نکلا ہوں۔ اور کیا کہتا ہے؟ دیکھتا ہے سامنے جادو ہو گیا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ، خوفزدہ ہوئے، قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا نہیں خوف نہیں کھانا، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، کامیاب آپ نے ہونا ہے، غالب آپ نے آنا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ سیبتلو، میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا۔ میرا اللہ جب انہوں نے دیکھا نا ان رسیوں کو سانپ بن گئی اور چل رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ سیبتلو، میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا، میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا، میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا۔ کیا نا اللہ نے بے اثر، اور بے اثر ہی نہیں کیا، ناکام کیا، غائب کر دیا، ختم کر دیا۔ جادوگر کو سمجھ آ رہی؟ آپ لوگوں نے ہم نے اپنے رب کے ساتھ جڑ کے پڑھائی کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے، اور پڑھائی کرنے کے بعد اس چیز کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لے کہ یہ پڑھائی جو ہے یہ تلوار کی طرح چل رہی ہے۔ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا پڑھائی اثر نہیں کرتی ہوتی؟ یہ مجھے سمجھا دے، یہ کہاں سے لوجک آپ لوگوں نے لے لیا کہ پڑھائی اثر نہیں کرتی؟ جادوگر بیٹھا ہے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں،
جادو کر رہا ہے وہ سعودیہ میں بیٹھے، دبئی میں بیٹھے لوگوں پر، جو آسٹریلیا میں بیٹھے، انگلینڈ میں بیٹھے، یو ایس اے میں، کینیڈا میں، ان ملکوں میں بیٹھے بندوں پر جادو میں اتنی طاقت ہے کہ وہ یہاں سے بیٹھا اثر کر رہا ہے. قرآن میں اتنی طاقت نہیں کہ میں سامنے بیٹھا پڑھ رہا ہوں تو اثر نہیں ختم ہو رہا. اللہ کے بھی کچھ اصول ہے. ہم نے کہہ دیا کہ جی جادو ایسے نہیں ہوگا، ویسے نہیں ہوگا، نہیں جائے گا. بھائی یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو اور پڑھو سورہ فلق ناس، صرف سورہ فلق ناس، صرف سورہ فلق ناس. دنیا کا کوئی جادو ایسا نہیں جس کو کاٹ نہیں سکتی. مجھے پتہ چلے، میں 3 کل بتاتا ہوں، سورۃ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. سورۃ اخلاص اتنی بھاری ہے جنات پر، اتنی بھاری ہے جادوگروں پر، اتنی بھاری ہے جادو پر، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. شیطان تو ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی. سورۃ اخلاص میں تو ساری کی ساری توحید ہے. توحید یہی تو مسئلہ اس کو پیش آیا. تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سورہ فلق ناس زیادہ پڑھنی ہے، آپ نے ان اللہ سیبتلو زیادہ پڑھنا ہے، آپ نے سورہ یونس آیت نمبر 85 86 300 بار پڑھنی ہے، آپ نے سورۃ المومنون آیت نمبر 97 98 پڑھنی ہے. یہ اور اس کے ساتھ حفاظتی پڑھائی، یہ پڑھائی کرنے کے بعد توکل کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. ساتھ میں اگر آپ کو رقیہ دم سننے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو رقیہ دم سننا ہے آپ نے. اب اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ پڑھائی بھی کروں اور میرے اوپر جادو بھی ہوتا رہے. جادو کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ کچھ پروسیس سے گزارتے ہیں. رقیہ سننے سے اگر تکلیف ہوتی ہے تو رقیہ کو سارا نہ سنیں، 1 منٹ کا لگا کے سنیں. 1 منٹ بعد طبیعت خراب ہو رہی بند کر دیں، 2 منٹ بعد. لیکن کوشش کریں گے کچھ دن بعد یہ ختم ہو جائے گا. جادو کا اثر، یہ پڑھائی جو ہے، یہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ پڑھائی اثر نہیں کرتی، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. پڑھائی اثر کر رہی ہوتی ہے. اب کوئی بندہ کہے کہ میں جو ہے وہ اس سے وہ کر رہا ہوں، تو پھر اس کا اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں کلہاڑی سے درخت کاٹ رہا ہوں لیکن کاٹ ہی نہیں جا رہے، کٹ نہیں سکتا، میری کلہاڑی کام کی نہیں ہے. بھائی کلہاڑی کا کام ہے کاٹنا، لیکن درخت آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، ذرا آپ کے سامنے جو ہے جو کاٹ رہے ہیں وہ موٹا ہے، تو اس کو 2-4 دن 5 دن لگیں گے، ہفتہ لگے گا. اب میں 2-4 دن بعد تھک گیا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے کہ میں تھکا ہوں تو میں نے چھوڑ دیا ہے اور میں بیزار ہو گیا ہوں اس چیز سے. آپ لوگ اس چیز پہ لگ جائیں. میرے اللہ نے بتا دیا یہ شر ختم ہوگا تو ہوگا انشاءاللہ. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ شر نہ ختم ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ فائدہ نہ ہو. یہ آری کی طرح، تلوار کی طرح یہ پڑھائی جادو کے خلاف چل رہی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جادو ختم کس طرح ہو رہا ہے، کتنے ٹائم میں ہو رہا ہے، وہ کس طرح کا جادو ہے وہ ختم ہوتا ہے. پھر بیماری کوئی رہ جاتی ہے تو ہم اس کو بھی جادو بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بلیم کر کے جادوگروں کو جادو خود اپنے اوپر کروا رہے ہوتے ہیں. جادوگر نے 1000 مرتبہ پڑھا تھا ایک عمل کہ اس پر یہ ہو جائے، اس پر یہ ہو جائے، اسے کر کے پڑھنے والا جو جادو ہے. اور میں مختصر اشارتاً بات کر رہا ہوں. اور ہم نے کیا کیا، ہم نے 100 بار دہرا دیا کہ میرے اوپر یہ ہو گیا، میرے اوپر یہ ہو گیا. اس کا تو عمل 1100 مرتبہ ہو گیا، اس کا تو مزید اثر کرے گا. ان اللہ سیبتلو کیا ہے، اللہ بے اثر کر دے گا، اللہ بے اثر کرے گا، اللہ بے اثر کرے گا. وہ بے اثر ہو جاتا ہے. اسی پڑھائی سے، یہ پڑھائی اثر کرتی ہے، بھلا ہے اللہ کی قسم یہ پڑھائی اثر کرتی ہے. ہمیں غلط گائیڈ کیا گیا یہ پڑھائی اثر نہیں کرتی. نئے نئے وظیفے بتا کے نئی نئی چیزوں کو بتا، نئی نئی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، اس طریقے پر آ جاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. کوئی جادوگر سورہ فلق ناس پڑھنے والے بندہ، کوئی کسی جادوگر کا جادو ایسا نہیں ہے سورہ فلق ناس سے نہ ٹوٹے. بیماری کا جادو ہے، سورہ فاتحہ ملا لو، سورہ فلق ناس ملا لو، درود ابراہیمی 33 بار پڑھو، صبح شام پانی پر دم کر کے پیو، رقیہ دم سنو، 1 مہینہ کر لو، میرے سے لکھوا کے لے جاؤ، جادو ختم ہو جائے گا. بندش کا جادو ہے، آپ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ، سورہ توبہ کی آخری ایک آیت 300 مرتبہ، استغفر اللہ 1000 مرتبہ شروع کر دو، ساتھ میں 3 بار رقیہ دم صبح شام شروع کر دو. بندش ہر قسم کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ.
آپ کو کسی کوئی رکاوٹ اس کا جادو کیا اس کو کہتے ہیں ہسبینڈ وائف ریلیشن کا حفاظتی پڑھائی صبح شام، ساتھ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، ساتھ میں سورہ یونس آیت نمبر 85 86 100 مرتبہ، سورہ مومنون آیت نمبر 97 98 100 مرتبہ، یہ چیزیں پڑھے صبح شام انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ جادو کے خلاف پڑھائی اثر کرتی ہے۔ ہماری چیزیں ہیں جو ہم یا تو دہرا کے جادوگر کی دوبارہ مدد کر دیتے ہیں، یا پھر ہم کرتے ہیں ہمارے اندر کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس میں علاج میں پورا نہیں اتر پاتے اور بلیم کرتے ہیں نہیں جی پڑھائی اثر نہیں کرتی۔ پڑھائی اثر کرتی ہے، میرا اللہ سچا ہے۔ اب جادو کے جب 100 طرح کے طریقے ہیں تو ہم 100 طرح میں مطلب ہر طریقے کا علاج الگ سے کیسے کریں گے؟ اس میں طریقہ کار ہمارا یہ ہوگا کہ ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے جو ہمیں سارے قسم کے جادو سے بچا لیں۔ ایک ہے جادو کی حفاظت، وہ تو سمپل حفاظتی پڑھائی پڑھیں گے تو نہیں جادو آئے گا۔ ایک ہے جادو کا علاج۔ اب علاج میں ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی کنڈیشن ہے۔ بندش کا جادو ہے تو مجھے کس طریقے سے اس کو فیس کرنا ہے۔ اگر جادو رشتے کو توڑنے کا ہے تو مجھے اس کو کیسے فیس کرنا ہے۔ اگر جادو میری بیماری کا ہے تو اس کو میں نے کیسے فیس کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، لیکن ہم جو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایک نارمل مریض کو وہ ساری چیزیں شروع کروا دیں جو جادو ہر قسم کے جادو کے لیے فائدے مند ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایک پڑھائی شروع کر لینی ہے اور اس پر لگے رہنا ہے اور اس کو بار بار ریپیٹ کرتے رہنا ہے۔ اب یہ جو پڑھائی ہے یہ دنیا کا کوئی جادو ہوگا بھائی، ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا، ختم ہوگا ہی ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا ختم ہوگا۔ ہم نے اپنے رب پر توکل کرنا ہے۔ اچھا جی، کیسے کرنا ہے؟ نمبر 1، حفاظتی پڑھائی کریں گے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل۔ اب یہ چیز 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ اس کا کیا کام ہے کہ آنے والے حملے کو روکنا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی نہیں میں پڑھ رہا ہوں مجھے پھر نہیں فائدہ ہو رہا۔ فائدہ ہوتا ہے، جس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اور واللہ میں 10 سال سے الحمدللہ یہی پڑھائی کر رہا ہوں، میرا جادوگر کوئی ایک طرح کے جادوگر سے نہیں سامنا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میرا کیسے کیسے خبیث جادوگروں سے سامنا ہو چکا ہے۔ یہی پڑھائی کرتا ہوں اور میں پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہوں اگر پڑھنے کے بعد بھی مجھے نقصان ہونا ہے تو ہو جائے، مجھے اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہو سکتا۔ ہاں جس کو شک شبہ ہے کر کے دیکھتے ہیں جی پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے وہ چیزیں فائدے کا باعث نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلا اصول ہے کتاب یہ قرآن ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ شک شبے اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہاں جگہ نہیں ہے۔ شک شبے والے ہم نہیں رکھتے۔ جو توکل کرنے والا ہے، مضبوط رہنے والا ہے، لڑنے والا ہے، ہارنے کے بعد کھڑا ہونے والا ہے اور اللہ کے نام پر کھڑا ہونے والا ہے، جو وَمَن یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِاللَّهِ کے تحت طاغوتی طاقتوں کا انکار کر کے ان کو للکارنے والا ہے، پھر میدان میں اترتا ہے۔ پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا بندہ میدان میں اترتا ہے، اللہ توکل ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اللہ میں تجھ پر توکل کر کے نکلا ہوں۔ اور کیا کہتا ہے؟ دیکھتا ہے سامنے جادو ہو گیا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ، خوفزدہ ہوئے، قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا نہیں خوف نہیں کھانا، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، کامیاب آپ نے ہونا ہے، غالب آپ نے آنا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ سیبتل، میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا۔ میرا اللہ جب انہوں نے دیکھا نا ان رسیوں کو سانپ بن گئی اور چل رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ سیبتلو، میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا، میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا، میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا۔ کیا نا اللہ نے بے اثر، اور بے اثر ہی نہیں کیا، ناکام کیا، غائب کر دیا، ختم کر دیا۔ جادوگر کو سمجھ آ گئی۔ آپ لوگوں نے ہم نے اپنے رب کے ساتھ جڑ کے پڑھائی کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے، اور پڑھائی کرنے کے بعد اس چیز کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لے کہ یہ پڑھائی جو ہے یہ تلوار کی طرح چل رہی ہے،
یہ کس نے آپ کو کہہ دیا پڑھائی اثر نہیں کرتی ہوتی؟ یہ مجھے سمجھا دے، یہ کہاں سے لوجک آپ لوگوں نے لے لیا کہ پڑھائی اثر نہیں کرتی؟ جادوگر بیٹھا ہے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، جادو کر رہا ہے وہ سعودیہ میں بیٹھے، دبئی میں بیٹھے لوگوں پر، جو آسٹریلیا میں بیٹھے، انگلینڈ میں بیٹھے، یو ایس اے میں، کینیڈا میں، ان ملکوں میں بیٹھے بندوں پر جادو میں اتنی طاقت ہے کہ وہ یہاں سے بیٹھا اثر کر رہا ہے۔ قرآن میں اتنی طاقت نہیں کہ میں سامنے بیٹھا پڑھ رہا ہوں تو اثر نہیں ختم ہو رہا۔ اللہ کے بھی کچھ اصول ہے، ہم نے کہہ دیا کہ جی جادو ایسے نہیں ہوگا، ویسے نہیں ہوگا، نہیں جائے گا۔ بھائی یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو اور پڑھو سورہ فلق ناس، صرف سورہ فلق ناس، صرف سورہ فلق ناس۔ دنیا کا کوئی جادو ایسا نہیں جس کو کاٹ نہیں سکتی۔ مجھے پتہ چلے، میں 3 کل بتاتا ہوں، سورۃ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ سورۃ اخلاص اتنی بھاری ہے جنات پر، اتنی بھاری ہے جادوگروں پر، اتنی بھاری ہے جادو پر، آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ شیطان تو ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی۔ سورۃ اخلاص میں تو ساری کی ساری توحید ہے، توحید یہی تو مسئلہ اس کو پیش آیا تھا۔ تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سورہ فلق ناس زیادہ پڑھنی ہے، آپ نے ان اللہ سیبتلو زیادہ پڑھنا ہے، آپ نے سورہ یونس آیت نمبر 85 86 300 بار پڑھنی ہے، آپ نے سورۃ المومنون آیت نمبر 97 98 پڑھنی ہے۔ یہ اور اس کے ساتھ حفاظتی پڑھائی، یہ پڑھائی کرنے کے بعد توکل کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ ساتھ میں اگر آپ کو رقیہ دم سننے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو رقیہ دم سننا ہے آپ نے۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ پڑھائی بھی کروں اور میرے اوپر جادو بھی ہوتا رہے، جادو کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ کچھ پروسیس سے گزارتے ہیں۔ رقیہ سننے سے اگر تکلیف ہوتی ہے تو رقیہ کو سارا نہ سنیں، 1 منٹ کا لگا کے سنیں، 1 منٹ بعد طبیعت خراب ہو رہی بند کر دیں، 2 منٹ بعد، لیکن کوشش کریں گے کچھ دن بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ جادو کا اثر، یہ پڑھائی جو ہے، یہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ پڑھائی اثر نہیں کرتی، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پڑھائی اثر کر رہی ہوتی ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ میں جو ہے وہ اس سے وہ کر رہا ہوں، تو پھر اس کا اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں کلہاڑی سے درخت کاٹ رہا ہوں لیکن کاٹ ہی نہیں جا رہے، کٹ نہیں سکتا، میری کلہاڑی کام کی نہیں ہے۔ بھائی کلہاڑی کا کام ہے کاٹنا، لیکن درخت آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، ذرا آپ کے سامنے جو ہے جو کاٹ رہے ہیں وہ موٹا ہے، تو اس کو 2-4 دن 5 دن لگیں گے، ہفتہ لگے گا۔ اب میں 2-4 دن بعد تھک گیا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے کہ میں تھکا ہوں تو میں نے چھوڑ دیا ہے اور میں بیزار ہو گیا ہوں اس چیز سے۔ آپ لوگ اس چیز پہ لگ جائیں، میرے اللہ نے بتا دیا یہ شر ختم ہوگا تو ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ شر نہ ختم ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ فائدہ نہ ہو۔ یہ آری کی طرح، تلوار کی طرح، یہ پڑھائی جادو کے خلاف چل رہی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جادو ختم کس طرح ہو رہا ہے، کتنے ٹائم میں ہو رہا ہے، وہ کس طرح کا جادو ہے، وہ ختم ہوتا ہے۔ پھر بیماری کوئی رہ جاتی ہے تو ہم اس کو بھی جادو بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بلیم کر کے جادوگروں کو جادو خود اپنے اوپر کروا رہے ہوتے ہیں۔ جادوگر نے 1000 مرتبہ پڑھا تھا ایک عمل کہ اس پر یہ ہو جائے، اس پر یہ ہو جائے، اسے کر کے پڑھنے والا جو جادو ہے۔ اور میں مختصر اشارتاً بات کر رہا ہوں، اور ہم نے کیا کیا، ہم نے 100 بار دہرا دیا کہ میرے اوپر یہ ہو گیا، میرے اوپر یہ ہو گیا۔ اس کا تو عمل 1100 مرتبہ ہو گیا، اس کا تو مزید اثر کرے گا۔ ان اللہ سیبتلو کیا ہے، اللہ بے اثر کر دے گا، اللہ بے اثر کرے گا، اللہ بے اثر کرے گا، وہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ اسی پڑھائی سے، یہ پڑھائی اثر کرتی ہے، واللہ ہے اللہ کی قسم یہ پڑھائی اثر کرتی ہے۔ ہمیں غلط گائیڈ کیا گیا، یہ پڑھائی اثر نہیں کرتی۔ نئے نئے وظیفے بتا کے نئی چیزوں کو بتا، نئی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، اس طریقے پر آ جاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ کوئی جادوگر سورہ فلق ناس پڑھنے والے بندہ، کوئی کسی جادوگر کا جادو ایسا نہیں ہے سورہ فلق ناس سے نہ ٹوٹے۔ بیماری کا جادو ہے، سورہ فاتحہ ملا لو، سورہ فلق ناس ملا لو، درود ابراہیمی 33 بار پڑھو، صبح شام پانی پر دم کر کے پیو، رقیہ دم سنو، 1 مہینہ کر لو، میرے سے لکھوا کے لے جاؤ، جادو ختم ہو جائے گا۔
بندش کا جادو ہے آپ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ، سورہ توبہ کی آخری ایک آیت 300 مرتبہ، استغفر اللہ 1000 مرتبہ شروع کر دو، ساتھ میں 3 بار رقیہ دم صبح شام شروع کر دو، بندش ہر قسم کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو کوئی رکاوٹ اس کا جادو کیا اس کو کہتے ہیں ہسبینڈ وائف ریلیشن کا، حفاظتی پڑھائی صبح شام، ساتھ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، ساتھ میں سورہ یونس آیت نمبر 85 86 100 مرتبہ، سورہ مومنون آیت نمبر 97 98 100 مرتبہ، یہ چیزیں پڑھے صبح شام انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ جادو کے خلاف پڑھائی اثر کرتی ہے۔ ہماری چیزیں ہیں جو ہم یا تو دہرا کے جادوگر کی دوبارہ مدد کر دیتے ہیں، یا پھر ہم کرتے ہیں ہمارے اندر کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس میں علاج میں پورا نہیں اتر پاتے اور بلیم کرتے ہیں نہیں جی پڑھائی اثر نہیں کرتی۔ پڑھائی اثر کرتی ہے، میرا اللہ سچا ہے۔ اب جادو کے جب 100 طرح کے طریقے ہیں تو ہم 100 طرح میں مطلب ہر طریقے کا علاج الگ سے کیسے کریں گے؟ اس میں طریقہ کار ہمارا یہ ہوگا کہ ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے جو ہمیں سارے قسم کے جادو سے بچا لیں۔ ایک ہے جادو کی حفاظت، وہ تو سمپل حفاظتی پڑھائی پڑھیں گے تو نہیں جادو آئے گا۔ ایک ہے جادو کا علاج۔ اب علاج میں ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی کنڈیشن ہے۔ بندش کا جادو ہے تو مجھے کس طریقے سے اس کو فیس کرنا ہے۔ اگر جادو رشتے کو توڑنے کا ہے تو مجھے اس کو کیسے فیس کرنا ہے۔ اگر جادو میری بیماری کا ہے تو اس کو میں نے کیسے فیس کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، لیکن ہم جو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایک نارمل مریض کو وہ ساری چیزیں شروع کروا دیں جو جادو ہر قسم کے جادو کے لیے فائدے مند ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایک پڑھائی شروع کر لینی ہے اور اس پر لگے رہنا ہے اور اس کو بار بار رپیٹ کرتے رہنا ہے۔ اب یہ جو پڑھائی ہے یہ دنیا کا کوئی جادو ہوگا بھائی، ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا، ختم ہوگا ہی ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا ختم ہوگا۔ ہم نے اپنے رب پر توکل کرنا ہے۔ اچھا جی کیسے کرنا ہے؟ نمبر 1 حفاظتی پڑھائی کریں گے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل۔ اب یہ چیز 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ اس کا کیا کام ہے کہ آنے والے حملے کو روکنا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی نہیں میں پڑھ رہا ہوں مجھے پھر نہیں فائدہ ہو رہا۔ فائدہ ہوتا ہے، جس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اور واللہ میں 10 سال سے الحمدللہ یہی پڑھائی کر رہا ہوں، میرا جادوگر کوئی ایک طرح کے جادوگر سے نہیں سامنا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میرا کیسے کیسے خبیث جادوگروں سے سامنا ہو چکا ہے۔ یہی پڑھائی کرتا ہوں اور میں پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہوں اگر پڑھنے کے بعد بھی مجھے نقصان ہونا ہے تو ہو جائے، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہو سکتا۔ ہاں جس کو شک شبہ ہے کر کے دیکھتے ہیں جی پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے وہ چیزیں فائدے کا باعث نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلا اصول ہے کتاب یہ قرآن ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ شک شبے اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہاں جگہ نہیں ہے۔ شک شبے والے ہم نہیں رکھتے۔ جو توکل کرنے والا ہے، مضبوط رہنے والا ہے، لڑنے والا ہے، ہارنے کے بعد کھڑا ہونے والا ہے اور اللہ کے نام پر کھڑا ہونے والا ہے، جو وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ کے تحت طاغوتی طاقتوں کا انکار کر کے ان کو للکارنے والا ہے، پھر میدان میں اترتا ہے۔ پھر دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا بندہ میدان میں اترتا ہے، اللہ توکل ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اللہ میں تجھ پر توکل کر کے نکلا ہوں۔ اور کیا کہتا ہے؟ دیکھتا ہے سامنے جادو ہو گیا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، خوفزدہ ہوئے، قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا نہیں خوف نہیں کھانا، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، کامیاب آپ نے ہونا ہے، غالب آپ نے آنا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ سیبتلو، میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا۔ میرا اللہ جب انہوں نے دیکھا نا ان رسیوں کو سانپ بن گئی اور چل رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ سیبتلو، میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا، میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا، میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا۔ کیا نا اللہ نے بے اثر، اور بے اثر ہی نہیں کیا، ناکام کیا، غائب کر دیا، ختم کر دیا۔ جادوگر کو سمجھ آ گئی۔
آپ لوگوں نے, ہم نے اپنے رب کے ساتھ جڑ کے پڑھائی کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے, اور پڑھائی کرنے کے بعد اس چیز کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لے کہ یہ پڑھائی جو ہے یہ تلوار کی طرح چل رہی ہے. یہ کس نے آپ کو کہہ دیا پڑھائی اثر نہیں کرتی ہوتی؟ یہ مجھے سمجھا دیں. یہ کہاں سے لوجک آپ لوگوں نے لے لیا کہ پڑھائی اثر نہیں کرتی؟ جادوگر بیٹھا ہے پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, جادو کر رہا ہے وہ سعودیہ میں بیٹھے, دبئی میں بیٹھے لوگوں پر, جو آسٹریلیا میں بیٹھے, انگلینڈ میں بیٹھے, یو ایس اے میں, کینیڈا میں, ان ملکوں میں بیٹھے بندوں پر جادو میں اتنی طاقت ہے کہ وہ یہاں سے بیٹھا اثر کر رہا ہے. قرآن میں اتنی طاقت نہیں کہ میں سامنے بیٹھا پڑھ رہا ہوں تو اثر نہیں ختم ہو رہا. اللہ کے بھی کچھ اصول ہے. ہم نے کہہ دیا کہ جی جادو ایسے نہیں ہوگا, ویسے نہیں ہوگا, نہیں جائے گا. بھائی یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو اور پڑھو سورہ فلق ناس, صرف سورہ فلق ناس, صرف سورہ فلق ناس. دنیا کا کوئی جادو ایسا نہیں جس کو کاٹ نہیں سکتی. مجھے پتا چلے, میں 3 کل بتاتا ہوں, سورۃ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس. سورۃ اخلاص اتنی بھاری ہے جنات پر, اتنی بھاری ہے جادوگروں پر, اتنی بھاری ہے جادو پر, آپ کو اندازہ ہی نہیں. شیطان تو ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی. سورۃ اخلاص میں تو ساری کی ساری توحید ہے. توحید یہی تو مسئلہ اس کو پیش آیا تھا. تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سورہ فلق ناس زیادہ پڑھنی ہے, آپ نے ان اللہ سیبتلو زیادہ پڑھنا ہے, آپ نے سورہ یونس آیت نمبر 85 86 300 بار پڑھنی ہے, آپ نے سورۃ المومنون آیت نمبر 97 98 پڑھنی ہے. یہ اور اس کے ساتھ حفاظتی پڑھائی, یہ پڑھائی کرنے کے بعد توکل کرنا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے. ساتھ میں اگر آپ کو رقیہ دم سننے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو رقیہ دم سننا ہے آپ نے. اب اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل سے آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ پڑھائی بھی کروں اور میرے اوپر جادو بھی ہوتا رہے. جادو کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ کچھ پروسیس سے گزارتے ہیں. رقیہ سننے سے اگر تکلیف ہوتی ہے تو رقیہ کو سارا نہ سنیں, 1 منٹ کا لگا کر سنیں. 1 منٹ بعد طبیعت خراب ہو رہی بند کر دیں, 2 منٹ بعد, لیکن کوشش کریں گے کچھ دن بعد یہ ختم ہو جائے گا. جادو کا اثر, یہ پڑھائی جو ہے, یہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ پڑھائی اثر نہیں کرتی, یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. پڑھائی اثر کر رہی ہوتی ہے. اب کوئی بندہ کہے کہ میں جو ہے وہ اس سے وہ کر رہا ہوں, تو پھر اس کا, اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں کلہاڑی سے درخت کاٹ رہا ہوں لیکن کاٹ ہی نہیں جا رہے, کٹ نہیں سکتا, میری کلہاڑی کام کی نہیں ہے. بھائی کلہاڑی کا کام ہے کاٹنا, لیکن درخت آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, ذرا آپ کے سامنے جو ہے جو کاٹ رہے ہیں وہ موٹا ہے, تو اس کو 2-4 دن 5 دن لگیں گے, ہفتہ لگے گا. اب میں 2-4 دن بعد تھک گیا ہوں, تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے کہ میں تھکا ہوں تو میں نے چھوڑ دیا ہے اور میں بیزار ہو گیا ہوں اس چیز سے. آپ لوگ اس چیز پہ لگ جائیں. میرے اللہ نے بتا دیا یہ شر ختم ہوگا تو ہوگا انشاءاللہ. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ شر نہ ختم ہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ فائدہ نہ ہو. یہ آری کی طرح, تلوار کی طرح یہ پڑھائی جادو کے خلاف چل رہی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جادو ختم کس طرح ہو رہا ہے, کتنے ٹائم میں ہو رہا ہے, وہ کس طرح کا جادو ہے, وہ ختم ہوتا ہے. پھر بیماری کوئی رہ جاتی ہے تو ہم اس کو بھی جادو بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں, بلیم کر کے جادوگروں کو جادو خود اپنے اوپر کروا رہے ہوتے ہیں. جادوگر نے 1000 مرتبہ پڑھا تھا ایک عمل کہ اس پر یہ ہو جائے, اس پر یہ ہو جائے, اسے کر کے پڑھنے والا جو جادو ہے. اور میں مختصر اشارتاً بات کر رہا ہوں, اور ہم نے کیا کیا, ہم نے 100 بار دہرا دیا کہ میرے اوپر یہ ہو گیا, میرے اوپر یہ ہو گیا. اس کا تو عمل 1100 مرتبہ ہو گیا, اس کا تو مزید اثر کرے گا. ان اللہ سیبتلو کیا ہے, اللہ بے اثر کر دے گا, اللہ بے اثر کرے گا, اللہ بے اثر کرے گا, وہ بے اثر ہو جاتا ہے. اسی پڑھائی سے, یہ پڑھائی اثر کرتی ہے, واللہ ہے اللہ کی قسم یہ پڑھائی اثر کرتی ہے. ہمیں غلط گائیڈ کیا گیا, یہ پڑھائی اثر نہیں کرتی. نئے نئے وظیفے بتا کے نئی نئی چیزوں کو بتا, نئی نئی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو, اس طریقے پر آ جاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دنیا میں بھی کامیابی, آخرت میں بھی کامیابی. کوئی جادوگر سورہ فلق ناس پڑھنے والے بندہ, کوئی کسی جادوگر کا جادو ایسا نہیں ہے سورہ فلق ناس سے نہ ٹوٹے. بیماری کا جادو ہے
سورہ فاتحہ ملا لو، سورہ فلق ناس ملا لو، درود ابراہیمی 33 بار پڑھو، صبح شام پانی پر دم کر کے پیو، رقیہ دم سنو، 1 مہینہ کر لو، میرے سے لکھوا کے لے جاؤ، جادو ختم ہو جائے گا۔ بندش کا جادو ہے، آپ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ، سورہ توبہ کی آخری ایک آیت 300 مرتبہ، استغفر اللہ 1000 مرتبہ شروع کر دو، ساتھ میں 3 بار رقیہ دم صبح شام شروع کر دو، بندش ہر قسم کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو کسی کوئی رکاوٹ، اس کا جادو کیا اس کو کہتے ہیں، ہسبینڈ وائف ریلیشن کا، حفاظتی پڑھائی صبح شام، ساتھ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، ساتھ میں سورہ یونس آیت نمبر 85 86 100 مرتبہ، سورہ مومنون آیت نمبر 97 98 100 مرتبہ، یہ چیزیں پڑھے صبح شام، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ جادو کے خلاف پڑھائی اثر کرتی ہے۔ ہماری چیزیں ہیں جو ہم یا تو دہرا کے جادوگر کی دوبارہ مدد کر دیتے ہیں، یا پھر ہم کرتے ہیں، ہمارے اندر کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس میں علاج میں پورا نہیں اتر پاتے اور بلیم کرتے ہیں، نہیں جی پڑھائی اثر نہیں کرتی، پڑھائی اثر کرتی ہے، میرا اللہ سچا ہے۔